الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علامات قبولیت ہے کہ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں مکمل پورا ہو۔ ہم نے جتنا وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے، ہمارا عشرے کی جماعت ہے مستورات کی، تو ہمارا عشرہ مکمل پورا ہو، اور ہمارے عشرے میں جو جو اعمال ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں، یہ اعمال کی پورا کرنے کا نام وقت کا پورا ہونا ہے۔ ہماری انفرادی اعمال کی بھی پابندی ہو، اجتماعی اعمال کی بھی پابندی ہو۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجتماعی اعمال کی پابندی سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اور انفرادی اعمال کی پابندی سے ہماری ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جب اعمال کیے جاتے ہیں تو اعمال کی وجہ سے ہمارے دل بنتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے ہماری زندگیوں کو بنانا، ہمیں دین پر چلنا کیسے آ جائے، دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلی ہیں۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی قربانی ہے۔ مرد اللہ کے راستے میں سال میں نکل جاوے، 4 مہینوں میں نکل جاوے، غنیمت ہے، لیکن جو کہ مستورات کے ساتھ گھر کے سارے کام لگے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کا تعلق زیادہ تر ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجنا، اسکول میں پڑھنے بھیجنا، اور بچوں کے کپڑوں کے بدلنے کی ذمہ داری، ساری گھر کی کھلانے پلانے کی ذمہ داری یہ ماں پر ہوتی ہے۔ اور ماں یہ تمام کی تمام قربانی دے کر اللہ کے راستے میں جب نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی ہمارے راستے میں قربانی دے گی اور قربانی دیں گے، مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ کرے گی، پروردگار عالم ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ہدایت کا نور دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کو روشنی ملتی ہے۔ میری بہنوں، آج ہمارا دل اندھیرے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، بلکہ ہمارے دل تو اندھے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو قوم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا انہم کانوا قوما عمین، وہ تو اندھی قوم تھی۔ اندھی قوم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھے، بلکہ دل سے نابینا تھے، دل سے اندھے تھے۔ دلوں کو روشنی اس وقت ملے گی، اور دلوں میں ایمان کا نور اس وقت آئے گا، دلوں میں عمل کا نور اس وقت آئے گا جبکہ ہماری نیتیں صحیح ہو۔ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، دلوں میں ایمان کا نور آتا ہے، تو دلوں میں ایمان کے نور کی برکت سے دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ جب روشنی آئے گی تو دل کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اور ایمان کی روشنی کیا ہے؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے میں اسلام کی محبت آتی ہے، ایمان کی محبت آتی ہے، اور ایمان کا نور داخل ہوتا اس کی علامت کیا؟
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایمان کے نور کے داخل ہونے کی 3 علامتیں بتلائی۔ سب سے پہلی بات بتائی، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ التجاف عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین کہا کرتے تھے این الزاہدون فی الدنیا والراغبون الی الآخرہ، کہا ہے دنیا سے بے رغبت صحابہ، اور کہا ہے دنیا سے بے رغبت صحابیات، اور کہا ہے آخرت کی طرف رغبت کرنے والے صحابہ اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والی صحابیات، کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہے ایمان کے نور کی۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب حارثہ ابن نعمان کی ملاقات فرمائی تو آپ نے پوچھا حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کیف اصبحت؟ تو حارثہ نے ایمان بتایا کہ اصبحت مومنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ ابن نعمان، حارث بن مالک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ تم نے ایمان کی 5-6 علامتیں بتلائی۔ سب سے پہلی علامت بتائی کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے۔ دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا اور ہمارا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ ایمان کی دوسری علامت کیا ہے، کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری طبیعت آخرت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ہمارا دل آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، کہ آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات فتوائی، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکریں پیدا ہو جاتی ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی میری بہنوں یہ ہے کہ ہمارا دل صفات سے متاثر ہو جائے، ہماری زندگی میں صفات پیدا ہو جائے، اور ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ جائے، اور ہمارے دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بڑے نیت کراتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تم نے کیا نیت کی ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور دین پر چلنا ہم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلے نیت جو بنانی وہ اپنی ذات کی بنانی ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے داعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے، کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو نہ بلا دے۔ میں اپنی زندگی بنانے کے لیے نکلی ہوں، میرا ایمان طاقتور بن جائے، میری عبادات میں جان پیدا ہو جائے، اخلاق حسنہ کی دولت سے میں مالا مال ہو جاؤں، معاملات میری زندگی میں آ جائے۔ حضرت فرماتے تھے ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ کی بڑائی کو سننا ہے، اللہ کی طاقت کو بولنا، اللہ کے خزانے کو بولنا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، جبرائیل کی آمد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جبرائیل کو دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا ہے۔ دحیہ کلبی ایک مدینہ منورہ کے صحابی تھے، ان کی شکل میں جبریل امین تشریف لاتے تھے قرآن کریم کی وحی کو لے کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا غار حرا میں، جب شروع میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ نمبر 2 معراج کے موقع پر دیکھا، جب آپ نے اتنا بڑا فرشتہ دیکھا اصلی حالت میں کہ ان کا سر تو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے، اور ان کے پیر زمین پر فرش پر ہیں، اور ایک پر مشرق میں پھیلا ہوا ہے اور ایک پر مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا وجود اور اتنی بڑی مخلوق کو جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھبرا کر گھر پہنچ آئے۔ اور جو مشہور روایت بخاری شریف کی
آپ نے اپنی بیوی خدیجہ کو فرمایا یہ خدیجہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم چادر کو اوڑھ کے سو گئے۔ حضرت خدیجہ اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا، آپ پر قرآن کریم کی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کے اخلاق دیکھے تھے تو خدیجہ نے کہا اے میرے پیارے شوہر، واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کے اخلاق بتائے، انک لتصل الرحیم وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل، اے میرے پیارے شوہر آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کھلاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوراً کلام اللہ کی دوسری آیت کو اللہ نے نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، قم فانذر، اے نبی جی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہوتے ہی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی جی سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سوتا نہیں ہے اور آپ سو گئے، نبی جی آپ کا کام سونا نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کر میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ وربک فکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، اپنے رب کی تعریف کرو، اپنے رب کی طاقت کو بولو، اپنے رب کی بڑائی کو بولو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ اپنی چادر کو پھینک دیا اور آپ نے یہ جملہ کہا جو بخاری شریف میں ہے، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ ان قطع ایام النوم والراحہ، اے میری خدیجہ آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رونے لگے اپنی بیوی کے سامنے۔ میرے نبی کی آنکھیں تر ہو گئی، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور آپ نے کہا میری بیوی خدیجہ، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لیکن چاروں طرف باطل کا ماحول ہے، چاروں طرف صنم کی صدائیں ہیں، بازاروں میں دیکھو تو صنم کی صدائیں، یہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 صنم ہیں، 360 بت ہیں۔ یہ خدیجہ اس صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا، یہ باطل کے ماحول میں حق کی آواز کو کون سنے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ بات فرمائی، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کرنے والی اور اللہ کے نبی کی باتوں پر لبیک کہنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، سب سے پہلے بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جو خدیجہ نے مانی ہے، اور اتنی مانی کہ خدیجہ مکہ المکرمہ کی مالدار ترین تاجرہ عورت تھی، ان کے پاس تجارت کا بڑا مال، بڑا سرمایہ موجود تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین کے کام کے اعتبار سے بیعت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے دین کے کام میں تعاون کرے گی اور میں آپ کا مکمل ساتھ دو گی، چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر میں فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، آپ کی بچیاں گھر میں مارے بھوک کے رو رہی ہے، گھر میں کھانے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، ایک لقمہ بھی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سارا کا سارا مال اللہ کے نبی کے دین پر لٹ گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف نہیں لے گئے، آپ سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے اور جبرائیل کی ملاقات ہوئی اور جبرائیل سے یوں کہا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر، اے جبرائیل اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں میرے گھر پر موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے موجود نہیں ہے۔
میری بہنوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا اور آپ کی بیویوں نے جب اللہ کے نبی کے دین کے کام کا تعاون کیا تو آپ کے گھر کی نوبت یہاں تک پہنچی۔ مولانا عبداللہ صاحب بلیائی فرماتے تھے کہ کام کرتے کرتے نوبت فاقوں تک پہنچے، یہ ہماری تمنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ پاک سے سہولت مانگے۔ یہ دعوت کا جو راستہ ہے وہ تربیت کا راستہ ہے، اس سے ہماری تربیت ہوگی، ہماری ترقی ہوگی۔ حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، یہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے بھی ہم اعمال کر رہی ہیں، یہ ہمارے تعلیم کے حلقے، ہماری انفرادی اعمال اور ہماری ظہر کی نماز کے بعد کا ہمارا بیان اور جتنے بھی اجتماعی انفرادی اعمال ہو رہے ہیں، یہ اعمال دعوت اعمال عبادت یہ اعمال ہدایت ہیں، اور ہدایت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو صحیح گزارنے کی فکر کرے، ہماری ایک ایک گھڑی اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے، ہمارا ایک ایک ٹائم اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے۔ آپ کی بڑی قربانی ہے، ہمارے بزرگوں نے روانگی کی بات میں، ہدایت کی بات میں جو باتیں آپ کے سامنے بتائی ہیں، ان باتوں پر ہمارا عمل ہوگا انشاءاللہ تو ہماری ترقی بھی ہوگی، ہماری تربیت بھی ہوگی، ہماری زندگی میں صفات پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد تو دین پر چلنا ہے اور اپنی ذات کی اصلاح ہے، کہ میری اور آپ کی تربیت ہو جائے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے۔ اب اصلاح کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے میرے 3 دن ہو گئے، میرے 4 دن ہو گئے، میری اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میرا دل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو پہلی بات بتائی کہ اصلاح کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے یقین کے اندر اضافہ ہو رہا ہو۔ ہم نے عشاء کی نماز جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، فجر کی نماز میں ہمارے یقین میں بڑھوتری ہو رہی ہو، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین، نبی کی خبروں پر یقین۔ اس لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے، عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ نماز کے پڑھنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے پر اللہ پاک ہمیں کیا دے گا؟ تسبیحات کی پابندی پر اللہ پاک ہمیں کیا دے گا؟ قرآن کی تلاوت پر، معمولات کی پابندی پر، ذکر کی پابندی پر، دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور خدمت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ جس عمل پر یقین ہوتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طاقتور بن جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں، ہم روزانہ اس بات کا مذاکرہ بھی کریں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے بات سوچیں، اپنے گریبان مڑا کر دیکھیں کہ میری زندگی میں میرے یقین میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کا یقین میرے دل میں کتنا آ رہا ہے اور مخلوق کا یقین میرے دل سے کتنا نکل رہا ہے۔ اصلاح کی پہلی علامت یہ ہے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو، اور اصلاح کی دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو اور آخرت کی طرف ہمارا رجوع ہو رہا ہو، اور تیسری بات فرمائی کہ زندگی میں سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، ہمارا کام سنتوں کو زندہ کرنا، یہ ہمارے کام کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ سنت کے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا، سنتوں کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جائے تو ہمارے بدن پر محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے، ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اخلاق، اللہ کے نبی والی زندگی اور اللہ کے نبی کی بچیوں والی زندگی اور اللہ کے نبی کی مستورات والی زندگی یہ ہماری زندگی بن جائے گی کہ سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مجدد الفسانی فرما کرتے تھے، پر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے سنت پر زندہ رکھ اور سنت پر تو مجھے موت دے، اور سنت کے زندہ کرنے پر زندہ رکھ، سنت پر زندہ رکھ، سنت پر موت دے،
اور سنت کے زندہ کرنے پر زندہ رکھ۔ میری بہنوں، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مانے۔ ہمارا وقت صحیح گزر رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے، ہماری زندگی آخرت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی میں صفات کو لانے کی کوشش کرے، اور ہماری جو ہدایات ہیں، ہماری جو تعلیم، جو صبح میں ہماری تعلیم ہوتی ہے، شام کو ہماری تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم کے بعد ہمارے اندر جو بات ہوتی ہے اس کی ہم پابندی کریں۔ مقامی مستورات کے سامنے میری بہنوں، ان کے سامنے ایمانی مذاکرے کریں، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولے۔ کوئی بھی مستورات ہمارے پاس اگر کوئی اپنا گھر کا گزر بتاوے، میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، تو ان کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے کہ بہن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرے۔ تعلیم کے حلقے کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے کاموں کو آسان بنا دے گا، ہمارے گھر کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ہم کوئی وظیفہ اپنی کسی بھی بہن کو نہ دے۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مستورات وظیفوں کی بڑی پابند ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے مقام پر ہماری ہفتہ واری تعلیم کے اندر بھی، اور اپنے گھروں کی تعلیم کے اندر بھی، اور اسی طریقے پر اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم کسی بھی مقامی مستورات کو وظیفہ کبیرے بتائیں گے۔ ہمارا صرف وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی ہے، کہ فجر کے بعد تیسرے کلمے کی پابندی، درود شریف کی پابندی، اور استغفار کی پابندی، اور عصر کے بعد ہی ہماری 3 تسبیحات کی پابندی ہو۔ حضرت عبد الرحمن صاحب رویانہ دامت برکاتہم اکثر مولانا یوسف کا ملفوظ سناتے ہیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی 3 سال تک ان تسبیحات کو معانی کے استحضار کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف مور کر کے خلوص کے ساتھ اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، پروردگار عالم 3 سال میں اللہ پاک ولایت کا لباس پہناتا ہے۔ اس سے میری بہنوں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مستودہ کی جماعت میاں جی داؤد کی نکلی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جب ان کے سامنے روانگی کی بات ہوئی۔ حضرت اللہ صاحب کا زمانہ تھا، جب ان کے سامنے روانگی کی بات ہوئی تو صرف ہمارے میوات کے کچھ بوڑھے تھے، مستورات کا نیا نیا کام تھا۔ تو ملا صاحب نے 3 دن کی مستورات کی جماعت بیل گاڑی میں روانہ ہوئی تو ان کے سامنے ایک بات فرمائی کہ میاں جی میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تو پروردگار عالم تم کو ولایت کا لباس پہنائے گا۔ میری بہنوں، وہ زمانہ اطاعت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ماننے کا زمانہ تھا، کیونکہ مستورات کا کام بہت بڑا نازک ہوتا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے مستورات کے خلاف قلم چلایا ہے، لیکن ہمارے مفتی شفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستورات کی ہدایات کی بات سنی کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں مستورات کو ان شرائط کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا ہے، تو ہمارے بڑوں نے مستورات کے کام کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ مستورات کو خوب اللہ کے راستے میں نکالو، لیکن اس شرائط کی پابندی کرو۔ جب مفتی شفیع عثمانی صاحب، ہمارا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم بڑے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، جب ان کی نواسی جب اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی اور اس کی زندگی کو دیکھا کہ 5 وقت کی نماز کی پابند بن گئی بچی، سنتیں اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے ساتھ ساتھ گھر میں رہن سہن سنتوں والا بن گیا، زبان بند ہو گئی، آنکھوں میں حیا پیدا ہو گئی، تو جب پریکٹیکلی جب بچی کی زندگی کو دیکھا تو اس سے مفتی صاحب نے فرمایا ہماری مستورات اللہ کے راستے میں شرائط کے ساتھ ضرور نکلیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں جو ہدایات جو شرائط لکھے ہیں ان کی برکت سے ہزاروں مستورات کی زندگیاں پلٹ گئی۔ اس سے میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلی ہیں تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں ایمانی صفات پیدا ہو جائے، حیوانی صفات ہماری زندگیوں سے نکل جاوے، منمانی ہماری زندگیوں سے نکل جاوے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاوے اور ہم دنیا سے بے رغبت پیدا ہو جاوے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا دل دعاؤں میں لگے، ہمارا دل اللہ کے ذکر میں لگے اور ہمارا دل اخلاق میں لگے اور ہمارا دل اللہ کی محبت کے اندر پیوستہ ہو جائے۔ کہ وہ جماعت جب اللہ کے راستے میں نکل رہی تھی تو میں اللہ صاحب نے فرمایا میاں جی میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے پروردگار عالم تم کو ولایت کا لباس پہنائے گا۔ تو میاں جی محراب علیہ میاں جی داؤد صاحب نے فرمایا حضرت بتائے ہم تو ضرور عمل کریں گے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ایک مرتبہ بھی دنیا کا مذاکرہ مت کرنا، ایک مرتبہ بھی دنیا کی باتیں مت کرنا۔ جب عورتیں جمع ہو جاتی ہیں
اور مرد جمع ہو جاتے ہیں، جب دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو کیفیت ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی برکت سے جو کیفیت بنتی ہے اور اعمال کے کرنے سے جو کیفیت بنتی ہے اور دل میں جو روحانیت پیدا ہوتی ہے اور دل کا رجوع جو اللہ کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی باتیں کرنے سے وہ ساری کی ساری کیفیت سلب ہو جاتی ہیں۔ جسے فرمایا اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اگر مذاکرے کرنا تو ایمان کے مذاکرے کرنا، 6 صفات کے مذاکرے کرنا، دنیا کی باتیں کبھی مت کرنا۔ جب وہ جب وقت پورا کر کے اللہ کے راستے سے واپس آئی تب اللہ سے نے فرمایا میاں جی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پیشانیوں پر ولایت کا نور چمک رہا ہے۔ میرے بہنوں، وہی ہمارے بوڑھے جو جاہل تھے لیکن 3 دن میں صحیح طور پر عمل کیا ہے، وہی ہمارے میاں جی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، میاں جی داؤد اور میاں جی محراب، ہمارے بڑے بڑے اکابر میں نے جو مستجاب الدعوات تھے، ہزاروں کا مجمع ان کے پاس دعائیں کرانے آتا تھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی بڑائی بولتے بولتے اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ اس سے میری بہنوں، ہم اللہ کے راستے بھی نکلی ہیں اور اللہ کے راستے بھی نکلنے کی برکت سے ہمارے کپڑے بھی سادہ ہو، ہماری زندگی بالکل سادہ ہو، مقامی عورتیں ہمارے بیانات کو کم سنے گی، ہماری زندگی کو زیادہ دیکھے گی۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہمارے بیانات سے تبلیغ نہیں سمجھیں گے، لوگ تو تبلیغ قرآن و حدیث سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ لوگ تو تبلیغ ہمارے گھر کی زندگی سے سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہماری زندگی میں سادگی کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہدایات کی فرمائی، اس میں ایک بات فرمائی، معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ میری بہنوں، ہماری زندگی میں سادگی پیدا ہو جائے، سادگی تو ایمان کا زیور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کتنی سادگی تھی، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کی ناداری کے بارے میں کہا، یا رسول اللہ میرے گھر پر بہت فاقہ ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹا اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے، لیکن میری بیٹی فاطمہ جب رزق کے دروازے کھولیں گے نا تو تیرا تعلق اللہ سے کم ہو جائے گا، تیرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بیٹی اگر تو کہے تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، تو کہنا ابا جان میں زندگی پر صبر کروں گی لیکن میں اللہ کے سامنے دنیا کا سوال نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو فرمایا، اے میری بیوی فاطمہ، کنویں میں پانی کھینچتے 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 اب میرے سینے میں درد ہوتا ہے، میرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، اے فاطمہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہوئے ہیں، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام اگر ہمیں مل جائے گا ہمارے کاموں میں تعاون ہو جائے گا، ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے شوہر علی، تم کو کنویں میں ڈول کھینچتے کھینچتے تمہارے سینے میں درد ہو رہا ہے اور مجھے آٹا گنتے گنتے اور گھر کا کام کرتے کرتے اور پانی کا مشق بھرتے بھرتے میرے کمر کے اندر بھی درد ہو گیا ہے، میرے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک تو حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس گئی لیکن وہاں جا کر شرم کے مارے چپ ہو گئی۔ آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیسے آئی ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں تو آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا خبر لائی ہو؟ کہ میں نے وہاں جا کر کچھ نہیں کہا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرے پر اصحاب صفہ موجود ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور مدینہ منورہ میں بہت سے غریب صحابہ ہیں اور بہت سے غریب مدینہ منورہ میں عورتیں ہیں، جب تک میں ان کے گھروں کی ضرورت کو پورا نہیں کروں گا میں تم کو کچھ دے نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے اور آپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، آپ فرماتے تھے فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں کو وہاں سے واپس کر دیا۔
یہ دونوں گھر میں گئے، ان کے پاس سونے کا بستر بھی پورا نہیں تھا، جب سر رکھتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر رکھتے تھے سر کھل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رات کو ان کے گھر پر پہنچے، یہ دونوں میاں بیوی بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھتے کہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے، حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی، تو آپ نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ، میں تم کو خادم سے بڑھ کر بھی عمل بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ بتائی، فرما رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بیٹا ان کو پڑھا کرو، پروردگار عالم تمہارے تھکن کو بھی دور کر دے گا، اللہ پاک تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس عمل کو سننے کے بعد دنیا سے جانے تک میرا یہ عمل کبھی زندگی میں نہیں چھوٹا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کا دل دنیا سے ہٹا کر عمل کی طرف بڑھایا کہ بیٹی عمل کر لو، زندگی میں عمل کو پیدا کرنا ہے اور ہمارا دل کا رجوع اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو جائے۔ اس سے میری بہنوں آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہے، بار بار مستورات کو جماعت میں جانے کا موقع نہیں ملتا، کبھی کبھی 3 دن ہمارے 2 بار 3 بار لگے ہیں، اس کا اب اللہ کے راستے میں 10 دن لگے ہیں، 10 دن 2 مرتبہ لگ جائیں گے، 3 مرتبہ، پھر آپ کو اللہ کے راستے میں چلے میں جانا ہے۔ جب آپ کا چلہ لگے گا پھر آپ کے شوہر کے 2 مرتبہ 4 میں لگے ہوں گے تو آپ کو 2 مہینہ بیرون جانا ہے، اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ کتنی جماعتیں ہمارے بروچ کی اور ہمارے یہاں گجرات کی جماعتیں امریکہ میں کام کر کے آئی، ابھی ملیشیا میں مستورات کی جماعت کام کر کے آئی، سیروکون میں کام کر کے آئی، پاناما میں ہمارے احمد آباد کی جماعت کام کر کے آئی، مستورات کی جماعتیں فورن میں جا رہی ہیں، کتنی افریقن عورتوں کو کلمہ پڑھایا۔ لیکن میری بہنوں، یہ دین کے مٹنے کا درد کب آئے گا کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اعمال کی پابندی کرے۔ اعمال کی پابندی کی برکت سے ہماری زندگی میں صفات پیدا ہوں گے، راتوں کے رونے کی برکت سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنے گا اور ہمارا مزاج دعوت والا بنے۔ یہ دعوت اور عبادت، تعلیم و تعلم اور خدمت، یہ 4 صفتیں صرف اللہ کے راستے میں نہیں کرنی بلکہ مقام پر بھی ہماری زندگی میں 4 صفت ہماری زندگی میں موجود ہو۔ اسے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں جب ہمارے دین آج 4تھا دن ہے، ابھی 10 دن ہمارے پورے ہو جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، پھر 1 سال کے بعد آپ کے 10 دن اللہ کے راستے میں لگیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، ایک گھڑی کی قدر کرے اور اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کیسی رویا کرتی تھی، ہم اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیوں کو سیکھیں۔ حضرت فاطمہ کیسی تھی، فاطمہ کا مکان کیسا تھا، ان کے گھروں میں سادگی کیسی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے اور کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے لگی ہیں، آپ اللہ کے راستے میں تھے۔ الاصابہ ایک سیرت کی کتاب عربی میں اس میں واقعہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو کہا بیٹا فاطمہ، تیرے ابو محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی ابا جان آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی صحابی بھی ہیں؟ کہ میرے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی آئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے روتے روتے بتایا اے میرے پیارے ابا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے پاس تو اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ اپنے سطر کو چھپا سکوں، میرے پاس سطر کو ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ نبی کی لخت جگر ہے اور یہ نبی کی بیٹی ہے اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی ماں ہے، لیکن اپنے پاس بدن کو چھپانے کا مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں ہماری بچیاں 10-10 ہزار کا جوڑا پہنتی ہیں، 5-5 ہزار کا جوڑا پہنتی ہیں۔ اگر میرے نبی چاہتے تو فاطمہ جنت کی سواری پر سوار ہوتی اور جنت کے کپڑے پہنتی۔ نہیں میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا بیٹا دنیا ضرورت کی چیز ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب آپ نے سنا کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس مکمل سطر چھپانے کا کپڑا موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبا گئی اور آپ کو اور اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک تو لنگی کی شکل میں پہنی ہوئی تھی اور ایک اپنے جسم مبارک پر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر کو پھینکا کہ بیٹا فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔
थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। घर का मंजर तो बड़ा अजीब था। घर में अंधेरा था। हज़रत फातिमा टाड़ पर सोई हुई है, बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हज़रत अली अल्लाह के रास्ते में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब आपने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा तो पूरा बदन बिल्कुल गर्म था। आपने पूछा कैफ हालुकी या फातिमा, मेरी बेटी फातिमा तेरी तबीयत कैसी है? हज़रत फातिमा ने रोते रोते जवाब दिया, अब्बा जान 7 दिन हो चुके हैं आपकी बेटी फातिमा को रोटी का टुकड़ा खाने को नहीं मिला। आपकी बेटी फातिमा को रोटी का टुकड़ा खाने को नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर अपना सर रख रोना शुरू किया। जब फातिमा को रोते देखा तो मेरे नबी का पैमाना भी छलक गया। अल्लाह के नबी की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे और आपने कहा अल्लाह तब की या फातिमा, मेरी बेटी फातिमा तू मत रो, वल्लज़ी बअस अबाका बिल हक़्क़ि मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्यामिन फ़ुवाक़न, मेरी बेटी फातिमा उस ज़ात की कसम जिसके क़ब्ज़ मोहम्मद अरबी की जान है, बेटी फातिमा आज 3 दिन हो चुके हैं तेरे अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पेट में एक लुक़मा भी दाखिल नहीं हुआ। मेरी बहनों, ये अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को तसल्ली की बात की है। कुछ मिटते हैं तो कलियों को वजूद मिलता है, कुछ पत्थर जमीन में दफन होते हैं तब जाकर इमारत को रंग मिलता है। ऐसे पूरे आलम इस्लाम नहीं फैला, मस्तूरात की बड़ी बड़ी कुर्बानियां दुनिया में जिंदा हुई है। इससे मेरी बहनों, आप अल्लाह के रास्ते में निकली है, अल्लाह ताला आपके निकलने को कबूल करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को दीनदार बनावे, आपके खानदान में अल्लाह उलमा की जमात को पैदा करे और आपकी नस्लों में दीन के दाइयों को पैदा करे, आपके घराने को सहाबा का घराना का बनावे। अल्लाह तबारक व तआला आज दीन की बरकत से हमारे ईमान को ताजगी देता है और अल्लाह ताला का वादा है ईमान तो दावत से बनता है, ईमान दावत से बनेगा और ईमान मुजाहदे से पकेगा। और दावत की बरकत से 2 चीजें जिंदगी में पैदा होती हैं, ईमान और तकवा जिंदगी में आता है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है किसी भी बस्ती वाले, किसी भी गांव वाले मेहनत करके जिंदगी में सिर्फ 2 बातें पैदा कर ले, ईमान और तकवा। अल्लाह ईमान और तकवा की बरकत से परवरदिगार आलम रिज़्क़ के दहाने खोल देता है, बरकतों के दहाने खोल देते हैं। इससे मेरे बहनों, अल्लाह के रास्ते के निकलने के ज़माने में हमारी भी तालीम की पाबंदी हो। मगरिब की नमाज के बाद जो तय हो जावे, आज बच्चों की तरबियत का मुज़ाकरा है या सुन्नतों का मुज़ाकरा है, जो 10 बातें होती हैं, जो भी बात हमारे मशवरे में तय हो जावे, इन बातों का हमें मुज़ाकरा करना है। रातों को जल्दी सोने की आदत डालनी है और सुबह में तन्हाई में उड़कर अल्लाह को मनाना है, अल्लाह के सामने रोना है। हज़रत मोहल्ला साहब मर्दों को यूँ कहा करते थे कि दीन में मेहनत करो, हड्डियों को पिघलाने वाली, और रातों को दुआ करो, दिलों को तड़पाने वाली। हम दीन में अल्लाह की बंदियों पर मेहनत करेंगे और अल्लाह की बंदियों के सामने अल्लाह की बड़ाई को बोलेंगे तो रातों को अल्लाह के सामने रोने की तौफीक नसीब होगी। ये तो मेरे नबी को कहा फईदा फरगत फनसब वइला रब्बिका फरगब, ए नबी जी आप थका देने वाली दावत की मेहनत से फारिग हो जावे तो आपका काम सोना नहीं है, बल्कि आप नमाज में खड़े हो जावे, अल्लाह के सामने खड़े हो जावे, वइला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत करे। इससे मेरी बहनों, हमें दावत वाला भी बनना है, इबादत वाला भी बनना है और हमें दुआ वाला भी बनना है। और आने वाली मस्तूरात के सामने घरों की तालीम की बात बहुत करे, घरों के तालीम के क्या फायदे हैं, दीन पर चलने के क्या नफे हैं, दीन पर न चलने के क्या नुकसानात हैं, उनके सामने फजाइल की बातें करे कि घरों की तालीम की बरकत से हमारे घरों में, हमारे बच्चों में अमल का शौक पैदा होगा। मौलाना उमर साहब पालमपुरी फरमाते थे घरों की तालीम की बरकत से लोगों के बच्चों की जिंदगी में अमल का शौक पैदा होगा और 6 सिफात के मुज़ाकरे की बरकत से घर के हर बच्चे का मिजाज दावत वाला बनेगा। और यूँ फरमाते थे अगर हमारे घरों में तालीम के हल्के न लगे तो हम घर पर रहते हुए भी बेघर हो जाएंगे। घरों में तालीम के हल्के न लगे तो घर पर रहते हुए भी बेघर हो जाएंगे। यूँ फरमाते थे हमारे घर में तालीम के हल्के न लगे, हमारे घर में तालीम के हल्के न लगे तो हमारे घर में वो सारे के सारे काम होंगे यहूद व नसारा के घरों में होते और हमें पता भी नहीं होगा। इससे मेरे बहनों, एक घरों की तालीम, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे हमारे घरों की तालीम को, हमारी फजाइल आमाल की तालीम के साथ अखबार वाला मामला मत करो, अखबार वाला मामला मत करो। एक बार किताब पढ़ ली, 2 बार किताब छोड़ दी। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं मैं तो घंटों घंटों फजाइल आमाल की तालीम का मुताला करता हूँ,
اس میں بہت بڑا علم ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس میں دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہیں، روزہ بھی ہیں، حج بھی ہیں اور نماز بھی ہیں، قرآن کے فضائل بھی ہیں، اور ایک کتاب کے پڑھنے کی برکت سے زندگیاں بدل جاتی ہے۔ آخر میں ایک واقعہ نقل کر کے بات کو میں ختم کروں۔ ابھی میں عید کے بعد جموں گیا تھا، وہاں ایک جماعت کی نصرت میں ایک جگہ پر ظہر کے بعد میرے مستورات میں بات کی۔ بات کرنے کے بعد مقامی ساتھی نے مجھے یوں کہا کہ مولانا یہ جو میرے قریب کا جو مکان، اس مکان کی عجیب کارگزاری ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا چھوٹا سا بیٹا 7 سال کا بچہ میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا، اور ہمارے پڑوس میں ایک سکھ برادری کا گھر نیا نیا بنا، ان کا سامان منتقل ہو رہا تھا کہ گھروں کی تعلیم کے کیا فائدے ہیں۔ تو چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا، کہا امی جان کل تم نے تعلیم میں پڑھا تھا پڑوسی کے حقوق کیا ہے، آج ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی کا گھر بنا ہوا ہے، ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے، تو کل کی تعلیم میں آیا تھا کہ پڑوسی کو کھلانے پر کیا دے گا، پڑوسی کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ یہاں تک کہ بچے نے یوں کہا کہ جبرائیل، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی وصیت فرمائی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں چائے بناتی ہوں، چائے بنائی اور چائے کے بنانے کے بعد تھرمس میں چائے بھری اور تھوڑی سی کھاری ماں نے کی کہ بیٹا ان مہمانوں کو، ہمارے پڑوس والوں کو چائے پلا دو۔ ابھی چھوٹا سا بیٹا اسے تھرمس رکھا کہ میری امی جان نے آپ کو چائے دی ہے اور آپ چائے پی لو اور یہ ٹوس اور کھاری کھا لو۔ بچہ تو کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ اب بچہ نے دیکھا کہ ایک بچ چکا ہے، ابھی ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے، تو پھر کہا امی جان آپ نے گھروں کی تعلیمی باتیں بتاتی ہیں، مہمانوں کو کھلانے پر کیا ملے گا، پڑوسیوں کو کھلانے پر کیا ملے گا، یہ ابھی تو ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے، ابھی تو ان کا دوپہر کا کھانا باقی ہے۔ امی جان گھر میں کھانا بنا دو۔ ماں نے فوراً دال چاول بنائے اور ٹفن میں بھرا، اور ٹفن کے بھرنے کے بعد کہا بیٹا ان کو جا کر باہر کھانا کھلا دو۔ یہ سیکھ اتنا متاثر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا تو کھانا کیوں لایا ہے؟ کہ ہماری امی نے بھیجا ہے اور اسلام نے بتایا پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ تو سیکھ نے ٹفن کھولا اور دال چاول کھائے، وہاں کے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر کہا بیٹا شام کو تم ٹفن مت لانا، شام کو ہماری فیملی منتقل ہو جائے گی اور شام کو ہمارے گھر پر کھانا پکے گا۔ جب پوری فیملی گھر میں آ گئی تو ان کے شوہر نے سیکھ نے اپنی بیوی کو یوں کہا یہ پڑوسی مسلمان نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، مٹھائی کا ڈبہ ان کو ہدیے میں دے کر آؤ۔ یہ پڑوسن عورت جب اس مسلمان عورت کے گھر پر آئی، مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہدیے میں آئی، پھر کہا اے بہن ہم بہت سارے مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہ کر آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کے ایسے اخلاق نہیں دیکھے جیسے وہ تمہارے اخلاق ہے۔ اس بہن نے کہا ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ان کتاب میں پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے پر اللہ پاک کیا دے گا۔ بہن بڑی متاثر ہوئی، کہا میں تمہارے گھر پر تعلیم میں شریک ہو سکتی ہوں؟ تو اس بہن نے یوں کہا آپ 2 دن میرے گھر پر تعلیم میں آ سکتی ہے، لیکن تیسرے دن مت آنا، کیونکہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں گئے ہیں، اور جب تیسرے دن وہ آ جائیں گے تو ان کا پردہ ہوگا، ہمارے شوہر تعلیم میں شریک ہوگے اور آپ کا ان پر پردہ ضروری ہے، 2 دن آپ آ سکتی ہیں۔ وہ عورت 2 دن تعلیم میں شریک رہی۔ غیر مسلم تعلیم کی برکت سے جب اس کا دل بدل سکتا ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ کے نبی پر نہیں ہے، 2 دن تعلیم مکمل سنی تو فرمایا بہن کل تم میرے گھر پر تعلیم میں مت آنا کیونکہ کل میرے شوہر کی جماعت سے واپسی ہے۔ تو عورت رونے لگی، کہا بہن اب تو مجھے تعلیم کے بغیر چین نہیں پڑے گا، ایک کام کر سکتی ہیں یہ کتاب مجھے تم دے سکتی ہو؟ تو اس بہن نے کتاب ہندی میں ان کو گفٹ دی، گھر جا کر تعلیم شروع کی۔ ایک جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، دونوں میاں بیوی ہیں۔ پہلے دن شوہر نے تعلیم کی ہندی میں، دوسرے دن گھر والی نے تعلیم کی، اور جب تیسرا دن ان کا جوان لڑکا جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا، تعلیم فضائل نماز پڑھتے پڑھتے کتاب کو بند کر لی کہ ابا جان میں کتاب کو میں نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
تو بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا اور شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا تو شوہر نے کہا میں تو بچے کے ٹفن لانے کے بعد ہی اسلام قبول کر چکا تھا. تو بیوی نے کہا کہ میں 2 دن تعلیم سننے کے بعد میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں. پورے خاندان نے اسلام قبول کیا ایک چھوٹے بچے کے صرف کھلانے کی برکت سے, اور یہ تعلیم کی برکات کا اثر ہے. اسے میرے بہنوں مولانا الیاس صاحب مولانا خضر انعام صاحب فرما کرتے تھے سارے جھگڑوں کا حل گھروں کی تعلیم ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کی فکر کرے. آپ جہاں بھی جاوے تعلیم کی بات کرے, اور ہفتہ واری تعلیم ہمارے گاؤں میں ختم ہو چکی ہے, اس لیے آپ ہفتے واری تعلیم کو مضبوط کرانے کی فکر کرے کہ 50 گھروں میں ہفتہ واری تعلیم ہو جائے. اور ہفتہ واری تعلیم میں ایک تو تعلیم کا عمل ہے, 6 صفات کے مذاکرے ہیں, استقبال کا عمل ہے. ان کو موٹے موٹے عمل سمجھاوے کہ بہن ہفتے میں ایک دن طے کر کے وقت طے کر کے کہ تمام کے تمام محلے کی مستورات جمع ہو جاوے, اور جمع ہونے کے بعد ہماری ہفتہ واری تعلیم کیسے مضبوط ہو. ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے پھر گھروں کی تعلیم مضبوط ہوگی اور گھروں کی تعلیم زندہ ہوگی. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اور اسی کے ساتھ میری بہنوں اپنے انفرادی اعمال کی پابندی کرے. ہمارے جو 4 معمولات ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت ہے, الف لام میم سجدہ ہے, تبارک الذی ہے, سورۃ الواقعہ ہے. اس کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول ہو. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما, تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما, امت کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ امت کی حالات کو درست فرما. یا اللہ آنے والی جماعت کو یا اللہ تو قبول فرما. یا اللہ بڑی قربانی ہے, یا اللہ مستورات کی بڑی قربانی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گھروں کے کام کاج کو سمیٹ کر یا اللہ کے راستے بھی نکلی ہیں. پروردگار عالم ان مستورات کو بھی قبول فرما اور ہمارے بھائیوں کو بھی قبول فرما, ان کے خاندان کو قبول فرما, ان کے نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے یا اللہ آج 10 دن اللہ کے راستے میں لگے ہیں, چلنے کے لیے اور 2 ماہ بیرون کے لیے قبول فرما. میرے مولا موت تک کام میں لگے رہنے کی, جمے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے. یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور ہمارے دل میں پیدا فرما دے, ایمان کا نور پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہماری عبادات بے جان ہے, ہماری معاشرت میں گڑبڑی ہے, ہمارے اخلاق مولا کریم برے ہو چکے ہیں. اے پروردگار عالم یہ دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے 100% ہماری زندگی میں دین زندہ فرما. دین پر چلنے کے نفع کیا ہے ہمیں سمجھا دے, دین پر چلنے نہ چلنے پر نقصانات کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھا دے. یعنی ہماری جماعت جہاں بھی جاوے اللہ بستی والوں کے دل میں یہ جماعت کی محبت ڈال دے, اور جماعت والوں کے دل میں بستی والوں کی محبت ڈال دے. اللہ مل جل کر خوب کام کرنے والا بنا دے, مل جل کر خوب کام کرنے والا بنا دے. یا اللہ پروردگار عالم ہماری نسلوں میں ہدایت کو پھیلا دے, پورے عالم میں ہدایت کا نور پھیلا دے. یا اللہ موت تک کام میں لگے رہنے کی, دیر کے لیے دور کے لیے تیرے کلمے کی دعوت کو لے کر پورے عالم میں چلنا پھرنا آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی تیرے نیک بندوں کی عمریں برکت عطا فرما دے. یا اللہ اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے, ان کی گھر کی عورتیں بوڑھیا ہو چکی, ان کو گھر پر رہنے کا موقع نہیں ملتا, ہزاروں بیماریوں کے باوجود تیرے راستے کے اندر چل لگے ہیں. اللہ کے بندوں, اللہ تیرے بندوں کو دین سمجھا رہے ہیں. اے پروردگار عالم ان کا سایہ تاجر ہم پر قائم و دائم فرما. مولا تیری محبت ہمارے دل میں پیدا فرما, ہمارے گھر میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی, اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی, گھر والوں کی, پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.